نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر معزز، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تم ایسا کر سکو کہ تم اس طرح صبح کرو اور اس طرح شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو تو تم ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، یہ میرا طریقہ ہے، جس نے میرے طریقے کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنت کے معنی طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کا تعلق انسانی زندگی کی تمام عمر سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات سے متعلق جو بھی ہدایت دی ہے اور رہنمائی کی ہے اور اپنا جواز و نما چھوڑا ہے، اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ عام طور سے ہم سنت کے نام پر وضو اور غسل کی سنت کو جانتے ہیں، نماز اور روزے سے واقف ہے، سنت کو عبادتی عمر تک محدود رکھتے ہیں، اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں غلط کرے تو اس کو ٹوک دیتے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے، لیکن زندگی کے دیگر معاملات سے متعلق سنت سے واقف نہیں، اور اگر واقف بھی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بھی عمل کرنے کی چیز ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع اور پیروی کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو اللہ کے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، شریعت کی اتباع ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو شریعت ان سے چاہتی ہے اور اس سے بچتے ہیں جس سے شریعت انہیں منع کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو میرے تابع نہ کر دے۔ گویا کہ ہم اپنی خواہش کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، من مانی نہ کرے، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے اسوۂ نما ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کی اتباع لازم ہے۔ جو اللہ کے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، شریعت کی اتباع ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو شریعت ان سے چاہتی ہے۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمیں محبوب ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں واقعی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمیں محبوب ہونی چاہیے۔ میں اپنی تقریر اس شعر سے ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سفیان ابن سید مشتاق شاہ یہ طالب علم سنت کی اہمیت پر آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے۔ بہت غیر معمولی تعلیمات ہیں، اگر یہ تعلیمات ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو برتتے ہیں تو یہ ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی اس کی نجات کا ترقی ضمانت اپنے پاس رکھتی ہے۔ آئیے اس کے بعد میں ایک طالب علم انس ابن شیخ عیسیٰ اس طالب علم کو مدعو کرتا ہوں کہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صدر جلسہ اور سامعین اکرام، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرات، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا کوئی خاص تعلق ہے اور گہری خصوصیت بھی حاصل ہے۔ ابھی ہم نے جس آیت کی تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ چنانچہ رمضان کا قرآن میں نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرنا اور شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا دور کرانا، اور علماء اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تابعین کے ساتھ اس وقت تک کے رہنا، اور علماء اکرام کا رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرات، رمضان کا اور قرآن کا خاص تعلق کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رمضان کے لیے قرآن مجید کا نزول کا انتخاب کیا جانا۔ اسی ماہ کی ایک مبارک رات کو اللہ تعالیٰ نے روح محفوظ کو آسمان قرآن پر دنیا پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد بہت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے تک پورا قرآن مجید نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن میں موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات، قرآن میں جسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا وہ شب قدر ہے۔ شب قدر کی
شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ حضرات، جس رات کی قدر و قیمت رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کے لیے بڑھ جائے، اگر ہم اس رات کو سجانے اور سنوارنے میں لگ جائے اور راستہ بنوانے میں لگ جائے تو ہمارا ماہ رمضان کتنا پورا مہینہ قیمتی اور فضیلت والا بن جائے گا۔ آمین۔ طالب علم شیخ انس ابن شیخ عیسیٰ سر، دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جو ایک بندہ مومن کی زندگی میں غیر معمولی انقلاب اور تبدیلی کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان کا استقبال ہوتا ہے، ہوتے رہنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس جو رمضان کے استقبال کا طریقہ ہے وہ گھروں کو رنگ و روغن اور سامان کی تیاری اور قبل از وقت ہم ساری ضروریات کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں آج اس ننھے طالب علم نے قرآن مجید سے ہمارے تعلق اور رمضان کریم سے ہمارے تعلق کو واضح کیا ہے۔